نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل کلپ نمبر 46 ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ والدین کے حق کی ادائیگی کے لیے ایک دعا حدیث کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے ایک مرتبہ اور اس کا ثواب والدین کو پہنچا دے تو والدین کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: الحمدللہ رب السماوات والارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ للہ الحمد رب السماوات والارض رب العالمین وله العظمة فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الی آخرہ۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے؟ الجواب: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسے محدثین نے من گھڑت روایات میں شمار کیا ہے، خاص طور پہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں شمار کیا، اس لیے اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے اور نہ ہی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی چاہیے جب تک صحیح سند سے ثابت نہ ہو۔ البتہ تفسیر جمل میں مدرس مسجد حرام حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا رہے گا تو امید ہے اللہ رب العزت اس کی طرف سے اس کے والدین کا حق ادا کر دیں گے۔ تو بزرگوں کا قول ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس کی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف کیڑوں کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کوئی کیڑا گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پر رکھ دیتے اور کہتے کہ اللہ نے جو تجھے رزق دیا اس میں سے کھا۔ تو کیا یہ روایت درست ہے؟ الجواب: علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر پارہ نمبر 23 سورۃ صاد کی تفسیر میں اس روایت کو رد کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ بس مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے جو اطلاع دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بھی آپ ان کے جسم میں تکلیف تھی، کس طرح کی تکلیف تھی؟ ایسی تکلیف نہیں تھی جس سے لوگ اس سے عار محسوس کرتے ہوں اور گن کھاتے ہوں، تو تکلیف تھی۔ اس تکلیف کو کیڑے کے ساتھ یا ایسی چیزوں کے ساتھ جس سے جو انبیاء کرام کی شان کے منافی ہے اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ روایات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اللہ کے ذات نے، تو لہذا اس کے معاملے میں زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی اس میں توہین ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک بزرگ نے بیان کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت کی ذات سے اجازت طلب کی تھی کہ میں ساری مخلوق کی دعوت کرتا ہوں، تو چنانچہ انہوں نے جب دعوت کے لیے کھانے وغیرہ پکائے تو سب سے پہلے باہری مخلوق میں سے مچھلی کو دعوت دی گئی، تو مچھلی سارا کھانا ان کا کھا گئی۔ تو کیا یہ روایت درست ہے؟ الجواب: یہ روایت درست نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ نسبت غلط کی گئی ہے، اس لیے اس روایت کو بیان نہ کیا جائے۔ محدثین نے اس کو من گھڑت روایتوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بے نمازی کی 40 گھروں تک نوسط جاتی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ الجواب:
یہ حدیث صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایتوں میں شمار کیا گیا اس کو، اس لیے یہ حدیث بھی بیان نہ کی جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے استنجے کا طریقہ بتایا تھا کہ دایاں ہاتھ سر پر ہو اور بایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھو، تو یہ طریقہ ایک یہودی نے سنا اور استنجے کے لیے اسی طرح بیٹھ گیا۔ اس وقت اس یہودی کے کسی دشمن نے باہر سے اس پر ایک پھندا پھینکا تاکہ وہ گلا گھٹ کر مر جائے۔ اس یہودی کا دایاں ہاتھ چونکہ سر پر تھا، اس نے وہ پھندا اپنے گلے سے نکال دیا، اس طرح جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت کا یہ فائدہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کیا یہ حدیث پاک ہے یا کسی معتبر کتاب میں اس کی سند موجود ہو؟ الجواب، بہت تلاش کے بعد یہ روایت کہیں بھی نہیں ملی، اس لیے یہ سندن ثابت نہیں ہے، اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے سند ایک ضعیف کے ساتھ ایک بات نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب بیت الخلاء میں بیٹھا جائے تو اس وقت بائیں پاؤں کے اوپر زور دے کے بیٹھیں بنسبت دائیں پاؤں کے۔ عن سراقۃ بن مالک رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ بلوغ المرام صفحہ 22، رقم الحدیث 104، یعنی حدیث نمبر 104 ہے۔ تو یہ کسی درجے میں ثابت ہے، لیکن اوپر یہودی والا واقعہ ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفن کے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جب تشریف لے گئے تو وہاں جا کے قبر کو خطاب کیا، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک ہی فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزوجۃ علی المرتضی وام الحسن والحسین، فسمعوا نداء من القبر يقول ما انا موضع حسب ونسب وانما انا موضع العمل الصالح۔ تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ روایات سے؟ الجواب، یہ واقعہ سندن کسی معتبر کتاب میں ثابت نہیں ملا، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ خطبہ اور واعظین کی بنائی ہوئی اپنی عبارت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو ان کی نسبت سے بیان کرنا جائز نہیں۔ البتہ ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قریش کو جمع فرمایا، خاص طور پہ بنو ہاشم کو اس میں خطاب کیا، تو آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو بھی اپنی جان کو جہنم سے بچا، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ روایت صحیح مسلم صفحہ 113 اور حدیث نمبر 204 اس میں ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نسبت سے دوسری فضول باتوں کو نقل نہ کیا جائے جو غیر ثابت شدہ ہیں۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ مسجد میں اگر کوئی ہوا خارج کر دے تو فرشتہ اسے اپنے منہ میں لے کر مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ روایتاً حدیث ٹھیک ہے؟ الجواب، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، معتبر کتاب میں کہیں ثابت نہیں، لہذا اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قبر جو ہمارے ہاں عام طور پہ عرفی طور پہ قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کو قبر کہنا درست ہے؟ قبر کی تعریف کیا ہے؟ محدثین نے قبر کی تعریف کیا کی ہے؟ تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں قبر کا لفظ جتنی بار آیا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ آخری پارے میں، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي 10ویں پارے کے آخر میں، تو ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ کہ اللہ رب العزت اس انسان کو موت دیتے ہیں، پھر اس کو قبر دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی قبر کی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اسی طریقے سے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو قبر کے معاملے میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب کے سب اسی ظاہری قبر کے اوپر بولے گئے ہیں۔ اگر اس کو قبر نے تسلیم نہیں کریں گے تو قرآن پاک کے ان تمام الفاظ اور آیات کا محمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کے ظاہر کو مانتے ہوئے تمام ان جو دوسرا ظاہری قبریں ہیں ان کو شرعاً قبر ماننا ضروری ہے، اور محدثین نے اس پر وضاحت بھی کی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کے تعریف میں کل موضع فیہ مقرہ فہو قبرہ، یعنی ہر ایسی جگہ جس میں میت قرار پکڑتا ہے وہی اس کی قبر ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ 197۔ اور امداد الفتاوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 467 پر نقل کیا ہے کہ حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، یعنی جس محل میں جس جگہ میں میت کا وجود ہے وہی قبر ہے حقیقت میں۔ اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیرت النبی جلد نمبر 4 صفحہ 638 پر قبر کی یہی تعریف کی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بعث یعنی اٹھنا صرف انہی مردوں کے لیے مخصوص نہیں جو تودہ خاک کے اندر دفن ہو، بلکہ ہر میت کے لیے ہے، خواہ وہ کسی حالت اور کسی عالم میں ہو۔ اسی لیے قبر سے مقصود ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد جسم خاکی نے جگہ حاصل کی۔ تو لہٰذا قبر جو ہے وہ یہ ظاہری اس مٹی کے ڈھیر کو بھی شامل ہے، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث بھی ہے کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ یہ قبر اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا جائے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے اسی قبر کے آداب بیان کیے ہیں فقہا نے، قبر بنانے کا طریقہ، قبر پر حاضری کا طریقہ، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور مبارکہ پر حاضر ہوا کرتے تھے، اور السلام علیکم یا اہل القبور کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری اسی ظاہری قبر پر ہیں۔ عالم ارواح میں یا کہیں عالم غیب میں لوگ نہ جا سکتے ہیں، نہ قبروں میں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اصل قبر جس کے اوپر فقہا اور محدثین متکلمین اور قرآن کی نصوص وارد ہیں وہ یہی قبر ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یوں کہہ کر دعا مانگنا، یعنی کسی بزرگ کا وسیلہ دے کر اللہ کے ذات عالی سے دعا کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو فتاوی رشیدیہ میں حضرت قطب الارشاد علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یوں اگر دعا کرنا حق تعالیٰ سے کہ بحرمت فلاں، کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا کام کر دے اے اللہ، تو یہ بالاتفاق جائز ہے، خواہ عند القبر ہو خواہ کسی دوسری جگہ پر ہو، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ وسیلے کے معاملے میں ذہن میں رکھیں تمام فقہا اس پر متفق ہیں، صرف معتزلہ خوارج وہ اس کے منکر ہیں، روافض یہ اپنے غیر مقلدین۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں تب وسیلے کا عمل ثابت ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبر میں اس پر کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کی کوئی تصریحات موجود ہیں۔ الجواب، کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ 160 پر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ صفحہ نمبر 68 کے اوپر یہ عبارت ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے۔ صفحہ نمبر 91 پر یہ عبارت ہے، جماہیر امت کا یہ قول ہے کہ حضور قبر اطہر میں حیات مخصوص کے ساتھ زندہ ہے۔ صفحہ نمبر 196 پر قبر میں میت کے جسم میں اس قدر روح لوٹائی جاتی ہے کہ عذاب وغیرہ محسوس کر سکے۔ یعنی عام میت کے حوالے سے بھی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں میت کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے اتنی کہ اس کو عذاب و ثواب محسوس ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور شہداء ان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور جو حضرات گمراہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا شہداء کی جو حیات ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی؟ الجواب، جمہور علماء اکرام کا مسلک یہی ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے، اس لیے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے، اور یہی ظاہر آیت کا ہے، یعنی بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تم ان لوگوں کے بارے میں نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ اس آیت کے تحت علامہ ادریس کاندھلوی شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند معارف القرآن میں تفسیر کرتے ہوئے جملے لکھتے ہیں کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے، اس لیے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ 249۔ اس لیے حیات روحانی ماننا وہ جائز نہیں ہے کہ حیات روحانی وہ تو کافر کو بھی حاصل ہے، روح پر تو موت ہی نہیں آئی، موت تو جسم پر آئی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اس وقت منکرین ہیں ان کا سب سے بڑا زور اسی بات پر ہے، جی حیات روحانی حاصل ہے۔ حیات روحانی تو تب حاصل ہے جب حیات روحانی کو پہلے موت آئی ہو، پھر اس کے بعد اس کو حیات ملے۔ تو روح پر تو موت ہی نہیں آئی، موت آئی ہے جسم کے اوپر۔ اس لیے اس جسم کو اللہ رب العزت کی ذات مرنے کے بعد عالم برزخ میں دوسرا اسی روح کے ساتھ جس کا دنیا میں تعلق تھا، اسی روح کے تعلق کے ساتھ اس کو لوٹاتے ہیں، اور اس کے ساتھ سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ اور اسی روح کے تعلق کے ساتھ قبر میں عذاب و ثواب کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات نقل کیے ہیں، جس میں صفحہ نمبر 35 پر حدیث پاک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی مکہ یا مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں سے گزرے تو وہاں 2 قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا جو تھا وہ یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہی قبروں کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں نہیں تشریف لے گئے تھے کہ وہاں جا کے قبریں ہوں اور وہاں سے گزرے ہوں، اس لیے اس قبر کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا کی قبروں کا منکر ہے کوئی بندہ اور اس کو قبر نہیں مانتا تو اس کے لیے بد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے شیروں کی غذا بنا دے، اللہ اسے دوسرا سمندر میں اور دریاؤں میں اللہ اسے غرق کرے، جو اس قبر کو قبر نہیں مانتا، اللہ اسے یہ قبر نصیب ہی نہ کرے۔ تو اس لیے اس قبر کا انکار کر کے اپنے آپ کو اللہ کا عذاب کا مورد نہ بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پر فتویٰ بھی بھیج رہا ہوں تفصیل کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گا۔